اگر اعتدال سیکھنا ہے تو قلم کا اعتدال، زبان کا اعتدال، درس کا اعتدال، یہ ہمارے پاس کوئی نظر، یہ ہمارے اکابر کا جو قدامہ تھے ان کی شان تھی کہ وہ انتہائی معتدل ہستیاں تھیں۔ پھر جیسے جیسے زوال آتا ہے تو ہر چیز میں آتا ہے، تو اب ایسی شخصیات شاید انگلیوں پر بھی پورے تھوڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو یہ خوبی دی ہے، یہ تشریف لائے تھے تو میں نے کہا کچھ نصیحتیں ہمارے بچوں کو فرماتے، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامن برکاتہم کی مہربانی ہے، میں تو ویسے آتا رہتا ہوں یہاں، تو کبھی کبھی یاد فرماتے ہیں اور میں بغیر یاد کے بھی کبھی کبھی آتا ہوں، میرا گھر ہے یہ، اور ان علمی مراکز میں سے ہے جن سے میرے جیسے لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ پاک مولانا کی صحت میں، عمر میں برکات نصیب فرمائے اور ان مراکز کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ بس مولانا جو بات فرما رہے تھے، یہ اصل میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جن بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے یہ ان کا سبق ہمیں یہی ہے۔ میں اسی مناسبت سے 2-3 باتیں اگر عرض کر دوں کہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا کیا ہے۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، چاند کا جھگڑا تھا بہت، تو مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی علیہ سالم سے ان کا ایک مضمون چھپا، ہمارا ان کا وہ مولانا عبدالقادر روپڑی صاحب اور علیہ سالم میں مناظر بھی تھے، ان کا ایک مضمون چھپا نوائے وقت میں، تو میں نے اس کا جواب لکھا۔ وہ موقف ان کا مختلف تھا، ہمارا مختلف تھا، نوائے وقت میں چھپا تو میں نے مراسلے کی شکل میں جواب لکھا۔ میں نے والد صاحب کو دکھایا کہ میں نے یہ جواب لکھا ہے، ذرا چیک کر لیں۔ میرا غالباً موقف علیہ کا سال تھا جی، الٹے ہاتھ کی میرے منہ تک آئی تو صحیح لگی نہیں۔ میں نے لکھوا تھا حافظ عبدالقادر کہتا ہے، یہ مجھے یاد ہے، الٹے ہاتھ کی آئی، لگی مجھے نہیں، لیکن میرے تیرا چھوٹا بھرا ہے، تیرے پیو نالوں وڈا، یہ مجھے جملے یاد ہے، وہ تیرا چھوٹا بھرا ہے، حافظ عبدالقادر کہتا ہے تیرے پیو نالوں وڈا، عمر میں زیادہ ہی تھے وہ۔ یوں لکھو مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی یوں کہتے ہیں، مجھے ان کی بات سے اختلاف ہے۔ یہی بچوں میں چاہتا ہوں۔ مجھے مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی یوں کہتے ہیں، ان کی بات سے مجھے اختلاف ہے، یوں ان کی بات غلط ہے، پھر غلط ہونے کی دلیل دو۔ کہتے ہیں بات سنو، بات کر رہے ہو نا، کسی سے اختلاف کر رہے ہو تو دیکھو بات میں لچک نہ ہو، موقف تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، لہجے میں جتنی لچک پیدا کر سکتے ہو۔ یہ تقریباً ہر شاگرد کو بات بے لچک ہو، بات مضبوط کرو، بات بے لچک نہ ہو، لیکن لہجہ اور الفاظ جتنے نرم چن سکتے ہو، لہجہ جتنا لچک پیدا کر سکتے ہو۔ ایک بات جو فرمائی نا ابھی، وہ انہوں نے کہی کہ اگر تمہارا مخالف یہ سمجھ رہا ہے کہ تم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو تو تمہاری بڑی سے بڑی بات بھی توجہ سے سنے گا، اور اگر یہ محسوس ہو کہ تم اسے ذلیل کر رہے ہو تو تم قرآن پاک کی آیت پڑھو گے تب بھی نہیں سنے۔ یہ وغیرہ میں ٹریننگ دیتے جاؤں، اگر اس کے محسوس ہو کہ تم خیر خواہی سے بات کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو خیر خواہی کی بات کرو، تمہاری سخت سے سنے گا وہ، یا میری خیر خواہی میں کرنا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ تم اس کے تذلیل کر رہے ہو، تحقیر کر رہے ہو، تو تم قرآن پاک کی آیت بھی پڑھو گے تو نہیں سنے گا، میری تحقیر کر رہا ہے۔ لہجے میں تحقیر نہ ہو، خیر خواہی ہو، الفاظ نرم ہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، ہارون علیہ السلام کو 2 بھائیوں کو کہہ کے بھیجا تھا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر۔ اللہ کو پتہ تھا نہیں ہونا، اللہ کو تو پتہ تھا اس نے یہ تذکر نہیں ہونا، لیکن کیا کہا،
موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس. اور کیا کہ بھیجا دونوں پیغمبروں کو، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر، شاید سمجھ. تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب بھی بات کرو نا اس لہجے میں کرو شاید سمجھ جائے. اللہ شاید سمجھ جائے. یہ ذہن میں نیت رکھ کے کرو کہ میں بات کروں شاید سمجھ جائے. یہ شاید لعلہ یتذکر جو ہے نا، لعلہ یتذکر، فرمایا یہ اس کا سب سے بڑا حکمت ہے کہ یہ سوچ کے بات کرو کہ شاید سمجھ ہی جائے یار. تو بہرحال حضرت کے حکم پر میں نے 2-4 باتیں کہہ دی ہیں. دعا کی درخواست کر رہا ہوں حضرت سے بھی، آپ سب حضرات سے بھی.